ممبر رسول کے جلوہ فرما علماء کرام اور طالبان علوم نبویہ، سامنے بیٹھے ہوئے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الاخلاق والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، آمين إلى غير النهاية۔ آئیے سب سے پہلے بڑے ادب و احترام کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا 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 صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے مرتبہ اور پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا 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 محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، صاحب خانہ نے یعنی شمس الدین بھائی نے اس پروگرام کو دو نعمتوں کی بنیاد پر سجایا اور بسایا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کے لیے درس قرآن کا انتظام کیا، یعنی قرآن کی تعلیمات کیا ہے، قرآن کی عظمت و فضیلت کیا ہے، اس قرآن سے ہم کو دروس، اسباق، لیسنز کیا حاصل ہوتے ہیں، کون سی عبرت و نصیحت ملتی ہے، اس قرآن کے ذریعے انہوں نے اپنے والدین کو سمجھایا۔ دوسری نعمت یہ ہے کہ کل کی تاریخ یعنی کل جو آنے والا دن ہے، کسی بچے کا ختنہ ہے، اس سنت کی ادائیگی کے شکریہ کے اندر صاحب خانہ نے اس پروگرام کو سجایا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے طفیل سے صاحب خانہ کے جو بھی جائز مرادیں ہوں، تمنائیں ہوں، عرضیں ہوں، پوری فرمائے، آمین۔ حضرات، یہ میرا تجربہ رہا ہے اور غالباً آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جو پروگرام مغرب کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اتنے ٹائم آتے آتے ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی چیز کے سننے سے تھک جاتا ہے تو کان اگرچہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں لیکن قبولیت کی سمہ جو ہوتی ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں ایک عریضے کے طور پہ، ایک درخواست کے طور پہ آپ سے یہ عرض کروں گا، تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں تو چند منٹ میں آپ سے گفتگو کروں گا، تو دل و دماغ اور ظاہری و باطنی کانوں کو کھول کر بیٹھیں اس نیت کے ساتھ کہ جو بھی لائق عمل باتیں ہوں گے انشاءاللہ ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ صاحب خانہ نے درس قرآن کے مناسبت سے اس پروگرام کو رکھا، جو مجھے بتایا گیا، یہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ حالات تو ایسے نہیں ہیں کہ کھل کے حالات کے تناظر میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں، لیکن یہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کے مسلمانوں کے متعلق، مسلمانوں کے حالات کے تعلق سے، مسلمانوں کے بارے میں جو حالات ہیں وہ نہ گفتہ، یعنی ایسے مطلب تکلیف و علم کی باتیں ہیں جو جملوں اور الفاظ کے دائرے میں اس کو ڈھالا نہیں جا سکتا۔
مسلمانوں کی بہت ساری آسمانی کتابیں ہیں، جس کے اندر جو سب سے مقدس کتاب ہے وہ قرآن کی کتاب و قرآن ہی ہے، جو آخری پیغمبر جو نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان نبی پہ عظیم الشان قرآن کو نازل کیا، لیکن یہ وہی عظیم الشان قرآن ہے جنہوں نے مطلب 1400 سال پہلے چیلنج کیا تھا کہ دنیا کے سارے اہل زبان مل کر ایک سورت کی تو دور کی بات ہے، اس کے مقابلے میں ایک بھی آیت نہیں لا سکتا، اور نہ ہی دنیا کے اہل زبان جو فصاحت و بلاغت کے اندر مشہور و معروف ہے، ایسے شعراء بھی یکجا ہو کے پوری دنیا والوں کے اور اپنے اکابرین اپنے پرکھوں کو بھی اکٹھا کر کے اس کے ایک نقطے کو بھی غلط ٹھہرانا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی ایک نقطے کو بھی غلط ٹھہرانے چاہے۔ جس قرآن کا اتنا بڑا چیلنج آج بھی موجود ہے، اس قرآن کے تعلق سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنی آیتیں ایسی ہیں جو انسانیت کو برباد کریں، قرآن پہ پابندی لگا دی جائے، اتنے آیتوں پہ پابندی لگا دی جائے، لیکن قرآن نے 1400 سال پہلے جو چیلنج کیا تھا وہ چیلنج آج بھی موجود ہے۔ تو قرآن پہ جو بھی اعتراض کرنے والے معترضین ہیں، جو مسلمانوں کو کسی طرح سے دبانے کے لیے یا کسی بھی طرح سے ستانے کے لیے، ان کو دکھ پہنچانے کے لیے یہ سارے جملے نیوز پہ یا یوٹیوب پہ یا نیشنل چینلوں پہ بولا جاتا ہے، ان کو میں بڑے سنجیدگی سے عرض کروں گا، جو قرآن کی مٹانے کی بات کرتے ہیں، جو صاحب خانہ نے درس قرآن کا انتظام کیا تھا، اس قرآن کی عظمت کیا ہے کہ بھائی تھوڑی دیر کے لیے مانا جا سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں پاور ہے، آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے، آپ بڑے طاقتور ہیں، آپ بڑے پاور والے ہیں، آپ تو چاہے تو کاغذوں پہ پابندی لگا سکتے ہیں، روشنائی کو ختم کر سکتے ہیں، سیاہی کو ختم کر سکتے ہیں، پریسوں کو بند کر سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں کر کے آپ یہ گمان رکھیں، یہ خیال رکھیں کہ ہم قرآن کو مٹا دیں گے، کاغذوں پہ پابندی کر کے اور سیاہی پہ پابندی کر کے، دوات پہ پابندی کر کے ہم قرآن کو مٹا دیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے خیالات رکھنے والوں کو میں جواب دوں گا کہ ہاں تم قرآن کو ختم کرنے کی جو نیتیں رکھتے ہو، کاغذوں پہ پابندی لگا سکتے ہو، سیاہی پہ پابندی لگا سکتے ہو اور یہ گمان کرو کہ ہم قرآن کو ختم کر دیں گے، لیکن یہ بتاؤ اور جس قرآن کو رب کائنات نے اپنے محبوب کے غلاموں کے اندر ڈال دیا ہے، وہ کون سا پاور ہے جو ان کے سینوں سے مٹا؟ تو یہ قرآن وہ عظمت والا قرآن ہے جس کو صاحب خانہ نے درس قرآن کے طور پہ انتظام کیا تھا کہ ساری دنیا مل کے اگر اس کو مٹانا چاہے، ایسا نہیں ہے کہ دنیا والوں نے کوششیں نہیں کی، کوششیں بہت کی، لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ رب کا فرمان ہے، اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے، اس قرآن کا محافظ وہی ہے۔ تو بھائی کاغذوں پہ پابندی لگا کے، سیاہی پہ پابندی لگا کے ایک نظریہ دینا چاہے کہ ہم اس طرح قرآن کو مٹا دیں گے، تو اللہ نے تو پہلے ہی قرآن کی حفاظت کا انتظام کر دیا ہے کہ اپنے محبوب کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں اس کو سما دیا۔ تبھی تو شاعر یہ نصیحت کرتا ہے، ایک چیلنج کرتا ہے ایسے طاقتور جو قرآن کے مخالف ہیں کہ سنو، پریسوں کی مشینوں کی ندیم ہم کو ضرورت کیا، پریسوں کی مشینوں کی ندیم ہم کو ضرورت کیا، جب بچوں کو سینے میں ہمارے 30 پارے ہیں، یہ بچے ہیں مگر اسلام کی آنکھوں کے تارے ہیں، یہ بچے حافظ قرآن رسول اللہ کے تارے ہیں۔ یہ قرآن وہ عظمت والا قرآن ہے جس نے صرف آج کی بات نہیں بتائی ہے، بلکہ جس طرح ماضی کے بات کو قرآن نے بتایا ہے، اس طرح حال کی بھی بات کو بتایا ہے، اس طرح مستقبل کے بارے میں بھی سمجھایا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یہی بچہ جب قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے تو بچہ یہ اعلان کرتا ہے کہ قرآن کی تو عظمت یہ ہے کہ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہوں تو میدان میں پڑھو،
یہ بے خبر نجومی تجھے کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں. یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. ایک دنیا نہیں سینکڑوں دنیا ایسی بسا دی جائے اور ایسی طاقتیں سینکڑوں دنیا والوں کو دے دیا جائے اور قرآن کو مٹانے کے لیے ایک جٹ ہو کے کوشش کریں. یہ قرآن کا چیلنج ہے. ایک نقطہ زیر زبر کو بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے. اور اس قرآن کو جو درس قرآن کے طور پہ گھر والوں نے انتظام کیا تھا, سرکار نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس طرح بہت ساری چیزوں کو زنگ لگتا ہے نا, زنگ جس کو اپنی زبان میں مورچہ بولتے ہیں, تو اس کی صفائی کے لیے بھی کوئی کیمیکل ہوتی ہے. تو سرکار نے ارشاد فرمایا اسی طرح سے ہمارا جو دل ہے نا, یہ دل بھی زنگ آلود ہو جائے. اب ظاہر سی بات ہے اگر دل پہ زنگ لگ جائے, مورچہ اس پہ لگ جائے, دل ہمارا سخت ہو جائے, پتھر دل ہم بن جائے, تو بتائیے اس زنگ کو ہم کیسے صاف کریں. تو سرکار نے فرمایا کہ اس طرح سے بھی معاملات ہو سکتے ہیں, لیکن جو لوہے پہ مورچہ لگتا ہے کیمیکل کے ذریعے چھڑایا جاتا ہے, لیکن وہ زنگ جو دل پہ لگتا ہے وہ کیسے چھڑایا جائے. تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن کے ذریعہ وہ زنگ دل کا وہ دل کا جو زنگ ہوتا ہے, دل کی جو شقاوت و سختی ہوتی ہے نا, وہ کسی اور چیز سے نہیں بلکہ یہ عظمت قرآن جو ہے اس کی تلاوت سے وہ زنگ چھوٹتا ہے. اتنی عظمت والا قرآن. اور قرآن کی تو عظمت ہے یہاں تک ہے نا, اگر کوئی طالب علم ہے, اسٹوڈنٹ ہے قرآن کا نا, اگر وہ طالب علم قرآن کو پڑھتا ہے, مثال کے طور پہ حفظ کرتا ہے, وہ حافظ بننے کے لیے کوشش کرتا ہے نا, لیکن دوران حفظ یعنی وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, کچھ دور تک پہنچتا ہے, اگر انتقال کر جاتا ہے نا, تو سرکار نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ وہ حافظ جو ابھی آدھا ادھورا کیا ہے لیکن وہ پورا کرنے کی کوشش تھی اس کی, قرآن کو مکمل اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی اس کی نیت تھی. تو اگر آدھے ادھورے پہ وہ انتقال کر جاتا ہے نا, تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قرآن کی تلاوت کرنے والے کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اس کے قبر کے اندر اللہ تعالیٰ ایک نورانی فرشتے کو متعین فرماتا ہے جو اس کے کلام پاک کو تکمیل کراتا ہے. بتائیے دنیا کے اندر جس کے بھی استاد وہ انسان ہوئے ہیں, لیکن قرآن کی تلاوت کرنے والا, اس کو حفظ کرنے والا اگر آدھا ادھورا چھوڑ دیتا ہے, تب رب اپنے مقدس نورانی فرشتوں کو اس کی تکمیل کے لیے متعین کرتا ہے. اور قرآن کے عظمتوں کا یہ عالم ہے کہ جو قرآن کو حفظ کرتے ہیں. اب یہاں ایک عقیدے کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں. جو قرآن کے حافظ ہوتے ہیں اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں, تو سرکار نے ارشاد فرمایا جب حافظ کا انتقال ہو جاتا ہے, کیا ہوتا ہے, انتقال ہو جاتا ہے, کفن و دفن کا انتظام ہوتا ہے, لوگ ابھی قبرستان تک پہنچے نہیں ہیں, لیکن وہ جو حافظ قرآن ہے اور ساتھ ساتھ عامل قرآن بھی, وہ انتقال کیا جس نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر رکھا. قرآن کی عظمت ہے کیا, تو کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص جو سینے میں قرآن کو محفوظ کیا وہ حافظ ہے, انتقال کر چکا ہے. تو سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ ابھی وہ قبر تک نہیں پہنچا ہے, اس کے گھر والے, اس کے عزیز و اقارب رشتہ دار وہ قبر تک لے کے نہیں پہنچ پائے ہیں. اللہ کی جانب سے قبر کو ندا ہوتی ہے کہ اللہ تاکل لحما, کیا ہے قبر جو آنے والا ہے تیرے دامن کے اندر, کوئی عام میت نہیں ہے بلکہ میرا وہ بندہ ہے جس کے سینے میں میرا کلام ہے. وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. اے زمین تجھے پرمیشن ہے کہ اگر ہاتھی بھی تیرے دامن میں جائے تو اس کو کھا لینا, شیر بھی تیرے دامن میں جائے اس کو کھا لینا, بڑے سے بڑا جانور بھی تیرے دامن میں جائے کھا لینا, لیکن وہ پتلا دبلا ایک حافظ قرآن ہے جس نے اپنے سینے میں میرے کلام کو بسایا ہے,
وہ اس کا انتقال ہوا ہے، اس کی میت تیرے دامن میں جا رہی ہے، خبردار تو ہاتھیوں کا ہضم کر لینا، تو بھینسوں کا ہضم کر لینا، تو شیروں کا ہضم کر لینا، لیکن جو حافظ قرآن تیرے دامن میں آ رہا ہے، اللہ تاکل لحما، اس کے جسم کو تجھے کھانا، اس قبر کے مٹی کو خدا کی جانب سے حکم ہوتا ہے، تجھے اس حافظ قرآن کے جسم کو کھانا نہیں۔ اب وہ قبر بھی جواب دیتی ہے کہ کیف آکل لحما یا ربی، اے پروردگار میں اس تیرے بندے کو جو حافظ قرآن ہے اس کے گوشت کو میں کیسے کھا سکتی ہوں، اس کے گوشت کو میں کیسے کھا سکتی ہوں، کلام کا فی جوفی، جبکہ تیرا کلام اس کے سینے میں۔ یہ قرآن کی عظمت کتنی بڑی ہے، اگر کوئی سرکار کا غلام اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے نا، تو اس کی اتنی بڑی عظمت ہو جاتی ہے کہ وہ قبر کی مٹی بھی اسے کھا نہیں سکتی ہے۔ یہ ندا آتی ہے کہ میرے اس بندے کو کھانا نہیں ہے، مٹی میں ملانا نہیں ہے، اور قبر بھی یہ جواب دیتی ہے، رضا پیش کرتی ہے کہ اے پروردگار عالم میں اس کے جسم کو کیسے کھاؤں گی جبکہ تیرا کلام اس کے سینے میں محفوظ ہے۔ اب یہیں پہ قبر میں جو قبر ہے نا، اس نے بدمذہبوں کے چہرے پہ ایک تماچا مارا، ان کے عقیدوں کا جواب دیا ہے۔ یہ آپ سب لوگ بھی جانتے ہوں گے، کچھ گمراہ فرقوں کا یہ عقیدہ ہے نہ سرکار مر کے مٹی میں مل گئے۔ یہ جواب دیتی ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنے والوں، تمہیں شرم نہیں آتی ہے، تمہیں غیر آتی ہے کہ سرکار کا یہ غلام اگر وہ قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتا ہے تو قبر کی مٹی اس کے غلام کو نہیں کھا سکتی ہے۔ جو نبیوں کا سردار ہو، جس میں قرآن کا نزول ہوا ہو، وہ قبر اس ہستی کو کیسے کھا سکتا ہے؟ تو قرآن نے اس قبر نے جواب دیا کہ اگر کوئی شخص ہے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیتا ہے، تو جب میں اس کے جسم کو کھا نہیں سکتی تو میری کیا مجال، میری کیا اوقات ہے کہ جو نبیوں کا سردار ہو، جو اللہ کا محبوب ہو، جس کے اوپر پورا قرآن نازل ہوا ہے، اس کو میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ اور سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، یہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، تو اللہ کے جو انبیاء ہیں، جو نبی ہیں، وہ زندہ رزق دیے گا۔ تو یہ قرآن کا مقام و مرتبہ ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، آج کے جو حالات ہم نے بنا رکھا ہے کہ جو بھی مصیبتیں اور پریشانیاں آج مسلمان جھیل رہے ہیں نا، جگہ جگہ مارے جا رہے ہیں، جگہ جگہ ذلیل کیے جا رہے ہیں، رسوائیوں کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑ رہا ہے نا، یہ ساری چیزیں ہمارے ہی کارناموں کا نتیجہ ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اعمالکم اموالکم، تمہارے ہی اعمال تمہارے ہاتھ۔ وہ پہلے زمانے کے معزز مسلمان جنہوں نے دار و اخلاق ایسا بنایا تھا کہ پوری دنیا ان کے قدموں میں جھک گئی تھی، لیکن آج ہم نے اپنے کارنامے کو، اپنے عادات و اطوار کو، اپنے اخلاق و کردار کو ایسا خراب کر لیا ہے، اس طرح بنا لیا ہے کہ دیکھنے میں لگتا نہیں کہ مسلمان ہے، کہ پہلے کے مسلمان تھے جنہوں نے دنیا کو اپنے قدموں میں جھکایا، لیکن آج کے مسلمان ہیں کہ دنیا ہمیں اپنے قدموں پہ جھکا۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ کسی ڈاکٹر نے ہمارے کسی عالم سے کہا تھا، کسی ڈاکٹر نے ہمارے کسی عالم سے کہا تھا کہ مولانا صاحب کیا بات ہے، کتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، بڑے بڑے خطبہ آتے ہیں، خطیب آتے ہیں، مقررین آتے ہیں، اور بہت بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، لیکن ان کی تقریریں قوم پہ اثر نہیں کرتی۔ بھائی پہلے کی بھی علماء تھے، کسی مجلس کے اندر بیان کر دیتے تھے تو عوام کے اوپر رقت طاری ہو جاتی تھی، لیکن آج تو بڑے جلسے ہوتے ہیں، بہت ساری محفلیں سستی ہیں، بڑے بڑے خطبہ آتے ہیں، بڑے بڑے تقریر بولنے والے آتے ہیں، بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں۔
ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ سنتے ہیں، سن کے چلے جاتے ہیں. جو آج حال تھا وہی کل حال رہتا ہے. جو سننے سے پہلے حالات ہوتے ہیں وہی سننے کے بعد بھی حالات ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کتنی بڑی بڑی تقریریں بھی اثر نہیں کر رہی. اس ہمارے عالم دین نے جواب دیا تھا کہ معاملہ ایسا ہے کہ آج کل ہمارے دل جو ہے نا یہ بنجر. انہوں نے کہا تقریروں کے اندر کمی نہیں ہے. ہمارے خطبہ جو علماء مقررین ہیں ان کی تقریر و الفاظ کے اندر کمی نہیں ہے، بلکہ تقریر ہے جن کو سنائی جا رہی ہے. ان کا جو دل ہے یہ بنجر بن چکا ہے. اور یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کسانوں کو. جو بنجر زمین ہوتی ہے نا، کتنی بھی قیمتی دانے کو ڈال دیا جائے وہ پودا نہیں اگتا. تو بنجر زمینوں پہ کتنی بھی قیمتی چیزوں کو ڈال دیا جائے وہاں کوئی سبزہ اگتا نہیں ہے. وہاں سبزہ اگتا نہیں ہے. تو شاید وہی حالات ہمارے ہو چکے ہیں، وہی حالات ہمارے ہاتھ چکے ہیں کہ ہم نے دل کو اپنا ایسا نہیں بنایا ہے، اپنے کردار کو ایسا نہیں بنایا ہے، اپنے عادات و اطوار کو ایسا نہیں بنایا ہے، اپنے لباس کو ایسا نہیں بنایا ہے، اپنے روزمرہ کی زندگی کو ایسا نہیں بنایا ہے کہ جس سے دیکھ کر غیر یہ پہچان سکے کہ ہم مسلمان. ہم نے اپنی پہچان مٹا دی، اپنی شناخت مٹا دی ہے. بتائیے ہمارے حالات کیا ہوں. ایک بزرگ تھے، ایک بازار میں کھڑے تھے، رو رہے تھے، اور کچھ لوگ دنیا کی رنگینیوں میں بدمست تھے، لگے ہوئے تھے. وہ جو بزرگ تھے ان کو تھوڑی تکلیف ہوئی یار کہ یہ لوگ جس خالق کائنات نے، خالق و مالک اتنی ساری نعمتیں دیا ہے، اتنی ساری مہربانیاں کیا ہے، اتنا رحم و کرم کیا ہے، ساری دولتوں سے نوازا ہے، اس پروردگار کو چھوڑ کے دنیا کی رنگینیوں میں پھنسے.